سلام مسنون اردو جہاں ہم وہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں شامل چوتھی اکائی جو اردو نظم سے متعلق ہے، اسی میں ساحر لدھیانوی کی نظمیں بھی شامل ہیں، تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس چوتھی اکائی میں یہ ساحر لدھیانوی یہ ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ باقی کے جو شعراء ہیں ان کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیے ہیں، تو آج یہ ہے لاسٹ ہے چوتھی اکائی سے۔ دیکھیے، ان کا نام چودھری عبدالحی، یاد رکھیں، پورا نام یاد رکھیں کیا ہے، چودھری عبدالحی۔ ساحر لدھیانوی کا پورا نام چودھری عبدالحی اور تخلص ساحر اختیار کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام چودھری فضل محمد اور والدہ سردار بیگم۔ ان کی ولادت 8 مارچ 1921 عیسوی میں لدھیانہ، پنجاب میں ہوئی اور وفات 25 اکتوبر 1980 ممبئی میں۔ ولادت 1921 میں پنجاب میں اور وفات 1980 میں ممبئی میں۔ ساحر نے شعر گوئی کا آغاز نظم گوئی سے کیا تھا۔ ساحر کے استاد فیاض ہریانوی ہیں جسے ساحر نے سب سے پہلے نظم لکھ کر دکھائی تھی، یعنی ان کی شاعری کے شروعاتی دور کے استاد فیاض ہریانوی ہیں، تو ساحر نے ان کو ہی سب سے پہلے نظم لکھ کر دکھائی تھی۔ شاعر کے شعری مجموعے دیکھیے، تلخیاں، یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے، آؤ کہ کوئی خواب بنے، یادوں کی پرچھائیاں گاتا جائے بنجارا۔ یاد رکھیں، تلخیاں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ ساحر لدھیانوی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے تو یاد رکھیں تلخیاں ہے۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے، یادوں کی پرچھائیاں گاتا جائے بنجارا۔ اب دیکھیے ساحر کی مشہور نظمیں، چکلے، تاج محل، گریز۔ چکلے، تاج محل، گریز، یہ تینوں منصاب میں شامل ہیں اور یہ تینوں ہی ان کے پہلے شعری مجموعہ تلخیاں میں شامل ہیں، چکلے، تاج محل اور گریز۔ کبھی کبھی، کسی کو اداس دیکھ کر، کبھی کبھی کسی کو اداس دیکھ کر، جشن غالب نور جہاں کے مزار پر، اے شریف انسانوں، ہند پاک جنگ کے وقت لکھا گیا تھا، اے شریف انسانوں۔ ان کے اعزازات و انعامات دیکھیے، ساحر لدھیانوی کو حکومت ہند نے پدم شری کا اعزازی خطاب 1971 میں دیا تھا۔ ان کو پدم شری ایوارڈ 1971 میں ملا تھا۔ ساحر لدھیانوی کو آؤ کہ کوئی خواب بنے کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت پر سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے 1973 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ یعنی ان کو آؤ کہ کوئی خواب بنے کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت پر سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ 1973 میں دیا گیا تھا۔ ساحر کے متعلق مختلف آراء و خیالات دیکھیے۔ حافظ لدھیانوی کا کہنا ہے کہ ساحر لدھیانوی کی شاعری کا آغاز انقلاب کے نعرہ سے ہوا۔ اس کی ابتدائی شاعری میں شاعری کم تھی اور نعرہ بازی زیادہ۔ خواجہ احمد عباس لکھتے ہیں کہ وہ پہلے شاعر ہیں۔ کون؟ ساحر لدھیانوی، جنہوں نے نہ صرف اپنی قلمی شاعری میں ایک خالص ادبی معیار قائم رکھا بلکہ شاعروں کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں بڑھایا۔ دنیا کی نصف سے زائد آبادی نے امن عالم کے محضر پر اپنی مہرسبت کی ہے۔
شاہین نے یہ خوبصورت نظم پرچھائیاں لکھ کر اپنے دستخط کیے ہیں۔ کچھ اہم نکات دیکھیے۔ ان کی نظم چکلے، یہ نظم مجموعہ تلخیہ میں شامل ہے۔ چکلے، تاج محل، گریز یہ تینوں ہی تلخیہ میں شامل ہیں۔ یہ قول یاد رکھیں خواجہ احمد عباس کا کہ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی قلمی شاعری میں ایک خالص ادبی معیار قائم رکھا بلکہ شاعروں کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں بڑھایا۔ تو یہ تھی شاعری لدھیانوی کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔